السلام علیکم دوستو، تو ہماری کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی گاؤں میں ایک عورت سلمیٰ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی خوشی سے رہ رہی تھی۔ سلمیٰ کو پیزا بہت پسند تھا۔ وہ اپنے بیٹے جمیل سے کہتی ہے، جمیل بیٹا، آج میرا پیزا کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، بازار سے جا کر میرے لیے پیزا تو لے آ۔ یہ سب سن کر بیٹا اپنی ماں سے مذاق کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں پیزا لے آتا ہوں آپ کے لیے۔ پھر جمیل اپنی ماں کے لیے پیزا لینے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پیزا لے کر آتا ہے تو دونوں ماں بیٹا مل کر پیزا کھاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ایک دن جمیل اپنے آفس سے گھر آ رہا تھا، تبھی راستے میں اسے پیزا کی ایک شاپ نظر آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج ماں کے لیے پیزا لے جاتا ہوں، اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ اتنا سوچنے کے بعد جمیل پیزا لینے چلا جاتا ہے اور پیزا لے کر جب گھر جانے لگتا ہے تبھی راستے میں اس کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ادھر بہت دیر ہو جانے پر جب جمیل گھر نہیں پہنچتا تو اس کی ماں پریشانی میں اسے فون کرتی ہے۔ جمیل کا فون نہیں ملتا، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ کو ایک انجان نمبر سے فون آتا ہے اور جمیل کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سلمیٰ کے پیروں تلے تو زمین ہی نکل جاتی ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور روتے روتے کہتی ہے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا میرا بیٹا ہی تھا، وہ بھی چلا گیا، اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پڑوسی اسے دلاسا دے کر چلے جاتے ہیں۔ سلمیٰ اپنے بیٹے کو دفنا دیتی ہے۔ اب وہ بالکل ہی اکیلی رہ جاتی ہے اور جمیل کی باتوں کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر جاتے ہیں۔ بیٹے کے مر جانے کے بعد سلمیٰ کے گھر کی حالت بھی بگڑنے لگتی ہے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، تو پھر وہ پڑوسیوں کے پاس کھانا لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو بیٹا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اماں، میں آپ کو کچھ کھانے کو ضرور دے دیتی، پر ابھی تو میرے گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے، سب نے کھانا کھا لیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور کوئی بھی اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتا۔ سبھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے واپس بھیج دیتے اور اپنی ایسی حالت دیکھ کر وہ سوچتی ہے اور خود سے کہتی ہے، اگر آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو میری ایسی حالت کبھی نہیں ہوتی۔ وہ سب کی مدد کیا کرتا تھا، پر آج سب بھول گئے ہیں کہ میرے بیٹے نے ایک وقت میں ان سب کی مدد کی تھی۔ آج اس کی ماں کو ان کی ضرورت ہے تو کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا۔ تبھی وہاں سے ایک عورت گزرتی ہے اور سلمیٰ کو یوں روتا دیکھ کر اس سے کہتی ہے، کیا ہوا بہن، کیوں رو رہی ہو؟ اور سلمیٰ روتے روتے اسے اپنا سارا دکھ بتاتی ہے۔